بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ معرفت و محبت الہی، سبق نمبر 21۔ معرفت سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امام ربیعۃ الرائے اور ان کے والد کی ملاقات۔ جب تک انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہت زمانہ پہلے یعنی بنو امیہ کے دور کا واقعہ ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علم کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ایک استاذ تھے جن کا نام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تھا۔ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کیسے ہوں گے۔ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے اور اللہ والے بزرگ بھی تھے۔ ان کے والد کا نام فروخ تھا۔ جب امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد فروخ خراسان کی جانب جہاد کے لیے امیر المؤمنین کے حکم سے نکل گئے۔ جب جہاد میں جانے کے لیے نکلے تو چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کب واپسی ہوگی اور کیا حالات ہوں گے، کہ زندہ بھی آؤں گا یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے ان کے پاس جو 30,000 دینار یا درہم تھے انہوں نے اپنی بیوی کو دیے اور کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں اور یہ 30,000 تمہارے حوالے ہیں، ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرتی رہنا، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور واپسی ہو گئی تو پھر میں تم سے آ کر حساب لے لوں گا۔ یہ کہہ کر نکل گئے۔ جو نکلے تو ایسے حالات ان کے اوپر آئے کہ تاریخ بغداد کے مطابق تقریباً اس واقعے کے 27 برس بعد ان کو لوٹنا نصیب ہوا۔ لمبے چوڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی۔ مدینہ ان کی بستی تھی اور اپنی بیوی کو مدینے میں ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ جب واپس مدینہ آئے تو دیکھا کہ وہاں کی پوری فضا بدلی ہوئی ہے۔ نئی نئی سڑکیں بن گئی ہیں، نئی نئی عمارتیں بن گئی ہیں۔ خیر آئے اور بہت غور و فکر کے بعد اپنی گلی وغیرہ کو پہچانا اور اپنے گھر پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ رات کا وقت تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور نیزے سے دروازہ کھولا اور دروازے کے اندر گھسنے لگے تو ایک صاحب باہر آ رہے تھے۔ دونوں میں ملاقات ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اندر گھس رہے ہیں تو ان کو ٹوکا اور کہا کہ ارے اللہ کے دشمن، کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا جائز نہیں ہے۔ تو فروخ نے کہا یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرے گھر میں کس سے اجازت لوں؟ اب دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور وہ کہتے ہیں تم گھس نہیں سکتے، یہ تو میرا گھر ہے۔ دونوں میں جو بات چیت ہوئی تو پڑوسی لوگ جمع ہو گئے۔ ربیعہ کہنے لگے کہ میں ان کو بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے لے جاؤں گا، اور فروخ نے کہا کہ ہاں میں بھی تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیوی نے اندر سے سنا اور آ کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھا تو تماشا یہ نظر آیا کہ دونوں باپ بیٹے دست و گریباں ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ پہچان نہیں ہے، باپ نے بیٹے کو نہ پہچانا اور نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ بیوی نے کہا کہ تم دونوں آپس میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹے سے کہا بیٹا ربیعہ، یہ تو تمہارا باپ ہے، ملاقات کرو، اور ان سے کہا فروخ یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ جب ماں نے پہچان کرائی تو پھر دونوں نے معافی چاہی اور روتے ہوئے آپس میں گلے ملنے لگے۔ غور کیجئے کہ جب تک دونوں میں پہچان نہیں تھی تو لب و لہجے میں فرق اور انداز ایسا، اور جب بیٹے کو معلوم ہوا کہ یہ میرے ابا جی ہیں اور باپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر گلے مل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ معرفت اور پہچان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب پہچان ہوتی ہے تو دل میں محبت آتی ہے، اور پہچان نہیں ہوتی تو دل میں محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔